الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، انسان دنیا کے مخلوق میں نہایت ہی معزز اور مکرم ہے. اللہ نے اس کی تخلیق بہت ہی بلند اور بہت ہی عظیم مقصد کے لیے فرمائی ہے. ان کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، شرف عطا کی، فضیلت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو خشکی اور تری پر سوار کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو بہتر روزی عطا کی، بہتر سے بہتر رزق فراہم کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور میں نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ان میں بیشتر چیزوں پر ان کو فضیلت دی، ان کو افضل بنایا. یہ جو انسان دوسرے مخلوق سے افضل ہے، ظاہر ہے وہ اپنے گوشت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اپنے جسم کی بناوٹ اور ظاہری اسٹرکچر کی وجہ سے نہیں ہے، یا وہ اپنی ان حیوانی صفات کی وجہ سے نہیں ہے جو جانوروں کے اندر، جو حیوانات کے اندر بھی ہوتے ہیں. اتنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن رہن سہن، کھانا پینا، اس کو انسان دوسرے حیوانات کے مقابلے میں ان سے اچھے طریقے پر ادا کرتا ہے. ان سے اچھے طریقے پر ادا کرتا ہے، اتنا تو فرق ضرور ہے. لیکن انسان کی جو عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فضیلت دی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو افضل بنایا، اصل میں وہ انسان کی بناوٹ، انسان کا ظاہر اسٹرکچر نہیں ہے. اگر اس بات کا اندازہ لگایا جائے، اس بات کا جائزہ لیا جائے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی عظمت اس کے اخلاق اور کردار سے ہوتی ہے. انسان عظیم ہے اپنے اخلاق اور کردار سے، انسان افضل ہے اپنے اخلاق اور کردار سے. اگر انسان کے اخلاق اچھے ہیں تو بہت بہتر ہے. کوئی بھی آدمی بڑا بنتا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہو یا دنیا کی نگاہ میں، وہ اسی وقت بڑا ہوتا ہے جب اس کے اخلاق بڑے ہوتے ہیں، جب اس کے کردار سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نظر میں بھی افضل ہوتا ہے اور دنیا کی نظر میں بھی افضل ہوتا ہے. ورنہ جو آج کے دور میں جو انسان بڑا بنتا ہے، پوزیشن کے اعتبار سے ہو، عہدے کے اعتبار سے ہو، ویلتھ سے بنتا ہے، حقیقت میں وہ بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس کردار نہیں ہوتا، وہ اخلاق نہیں ہوتا، وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کو بڑا مانا جائے. تو سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ عظیم اللہ کی نگاہ میں بھی اور دنیا کی نگاہ میں وہی ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں گے. دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں
جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جس کے اندر سب سے پہلا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے۔ ہم سب اللہ کے رسول کے زندگی سے واقف ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے بیان فرما کر اس کو سرٹیفائڈ کر دیا۔ لہذا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے سب سے بلندی پر فائز ہیں، یعنی بہتر سے بہتر جو اخلاق ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے یہ اخلاق اور کردار کا حرف اخیر ہے، اس کے آگے کوئی لکیر نہیں کھینچ سکتا، اس سے بہتر کوئی اخلاق پیش نہیں کر سکتا، اور اس سے خوبصورت کوئی انسان نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی جو نبی بننے سے پہلے گزاری، اور نبی بننے کے بعد دعوت کا جو نمونہ پیش کیا وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اور در حقیقت وہ انسان ہے، وہ انسان کا اخلاق اور کردار ہے۔ انسان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر انسانیت نہ ہو، اور انسان اس وقت تک اپنے اسلام میں بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر انسانیت نہ ہو۔ جب انسان کے اندر اخلاق اور کردار نہیں ہوگا تو اسلام کو پوری طرح سے اپنا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام اخلاق اور کردار کو بتاتا ہے، اسلام کیریکٹر کو بتاتا ہے، اسلام انسان کے کیریکٹر کو بناتا ہے۔ تو انسان کو بنانے والی چیز، انسان کو انسان بنانے والی چیز اخلاق اور کردار ہے، جس کے بغیر انسان انسان نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ای الایمان افضل، کہ کون سا ایمان افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاقی ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اچھے اخلاق اور اچھے کردار۔ لیکن ابھی ہمارے اندر یہ اخلاق جو ہے سب سے کمتر درجے پر پہنچ چکا ہے، اور ہمارے اندر بدلہ لینے کے اخلاق ہیں۔ حالانکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر غور کریں، اللہ کے نبی کی زندگی کو اگر پڑھیں تو آپ اس میں بارہا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اگر کسی نے اللہ کے رسول کو گالی دی، اللہ کے رسول نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول پر ظلم کیا، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کیا، اس کو معاف کر دیا۔ کچھ بھی ہوا، اللہ کے رسول نے اس کو معاف کیا۔ ایک واقعہ ہے، آپ سب اس واقعے سے واقف ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک جگہ سے گزرتے تھے، ایک بوڑھی عورت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتی تھی، ڈسٹ وغیرہ پھینک دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول نے سے کچھ کو پلٹ کر بھی جواب نہیں دیا۔ آخر کیا ہوا، ایک دن جب وہ بیمار ہوئی، اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے گئے، اللہ کے رسول اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اور پھر وہ عورت پوچھی تو اللہ کے رسول نے سب بتایا، تو پھر وہ عورت نرم ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، اللہ کے رسول کبھی کسی کے اوپر پلٹ کر جواب نہیں دیا، کبھی کسی کے اوپر ریاکٹ نہیں کیا۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں جو اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا، کبھی کسی کو چیز پر ریاکٹ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھائی چارگی ہے، جو محبت ہے، جو الفت انسانوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے، وہ اخلاق و کردار سے ہوتی ہے۔ جب تک ہمارے اندر اچھے اخلاق، اچھے کردار نہیں ہوں گے، معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا،
اپنے کندھوں کو جھکانے کا جذبہ نہیں ہوگا، تب تک ہمارے اندر بھائی چارگی نہیں ہو سکتی، تب تک ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے ہیں، اپنی فیملی کو نہیں بدل سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ انسان کو انسان بنانے والی چیز اخلاق اور کردار ہے۔ اگر اخلاق اور کردار نہیں ہے تو پھر انسان نہیں۔ اس لیے کہ انسان کھان پان میں، رہن سہن میں حیوانات سے بالکل تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، بہتر انسان بنایا۔ پورے جتنے مخلوقات اللہ نے بنایا ان میں انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا، اسی وجہ سے بنایا۔ اگر ایک طرح سے دیکھا جائے، اس کا ایک پہلو نکالا جائے تو اس کا جواب یہی ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اخلاق اور کردار کے ذریعے بہتر بنایا۔ اور بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک صحابی تھے عنح بن قیس، وہ اتنے برداشت کرنے والے تھے کہ لوگ ان کا امتحان لایا کرتے تھے، وہ کسی کو فوراً ریاکٹ نہیں کرتے تھے۔ ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ وہ کسی کے اوپر پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے، کوئی اس کو گالی دے دیا، کوئی ظلم کر دیا، وہ ڈائریکٹ ان کو معاف کر دیتے تھے۔ اور ایسا نہیں کہ اس نے ظلم کیا، اس نے گالی دی، اس نے طرح طرح کی باتیں مجھ پر کہی تو میں اس کو کچھ نہ کچھ آگے چل کر کچھ اس کے اپنے دل میں کچھ اس کے لیے برا رکھنا، یہ بھی اخلاق نہیں ہے۔ اچھے اخلاق میں سے یہ بات نہیں ہے۔ بہرحال احمد بن قیس جو تھے، ایک آدمی ان کو گالی دے رہا تھا، وہ دوسرے شہر میں تھے تو اس شہر کا آدمی ان کو گالی دے رہا تھا، تو احمد ابن قیس نے ان سے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ تو پھر وہ بولا کہ اگر تم ایک جواب دو گے تو تم میری طرف سے 100 جواب سنو گے، تو اس لیے تم بہتر ہے کہ تم خاموش رہو۔ تو احنف بن قیس نے کہا کہ تم جتنی گالی دو، جتنا جو کہنا ہے کہو، میری طرف سے تم ایک ہی جواب نہیں پاؤ گے۔ لہذا وہ اپنا گالی دینا، اپنا جو طرح طرح کے الفاظ وہ بول رہا تھا وہ جاری رکھا۔ وہ احنف بن قیس کو طرح طرح کی باتیں بولتا رہا، گالی دیتا رہا۔ احنف بن قیس نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ جب اپنے شہر کے قریب پہنچے احنف بن قیس تو کہنے لگے کہ اب جتنا جو کچھ کہنا ہے میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، یہاں سب کچھ کہہ دو، اس لیے کہ اگر آگے جاؤ گے، آگے میرا شہر ہے، سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں، اور اگر تم ان کے سامنے مجھے برا بھلا کہو گے، مجھے گالی دو گے، تو ہو سکتا ہے کہ میرے شہر والے، میرے گاؤں والے تمہیں پکڑ کر پیٹیں، اس لیے جو تمہیں کہنا ہے یہی کر دو، تاکہ تم ان کے برائی سے محفوظ رہو، ان کے مار پیٹ سے محفوظ رہو۔ جب یہ بات وہ سنا تو اس کا وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا، کیونکہ میں نے اس آدمی کو اتنا برا بھلا کہا، میں ایک شہر سے دوسری شہر پہنچ گیا، لیکن یہ انسان کے اندر ذرا بھی برائی نہیں ہے، ذرا بھی اس کے اندر جواب دینے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا اس کے اندر، آخر یہ کیا ہے؟ تو یہ اخلاق اور کردار ہے۔ انسان کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ انسان دوسرے انسان اس سے نرم ہو جائے، دوسرے انسان اس کے سامنے جھک جائے۔ انسان کے اخلاق اور کردار اتنے اعلیٰ ہونے چاہیے، اور انسان کا اعلیٰ اخلاق ہوگا اس وقت جب ہم زندگی رسول کو پڑھیں گے، سیرت رسول کو پڑھیں گے اور اس کو اپنے زندگی میں لائیں گے، تب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے وہ پوری کی پوری اخلاق کے اوپر ہے، پوری کی پوری کردار کے اوپر ہے، کیریکٹر کے اوپر ہے، مورل کے اوپر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ اور پھر اللہ نے امتیوں سے کہا، پوری دنیا کے لوگوں سے کہا کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ بہت سی ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی جو اخلاق اور کردار کو بتاتی ہیں، لیکن معلوم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس وقت تک جب تک ہم اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے۔ عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، عمل نہیں کریں گے تو جان کر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو باخلاق انسان بنائے، باکردار انسان بنائے، کیریکٹر لیس سے بچیں، کیریکٹر فل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ تو اسی سے انسان بنتا ہے، ورنہ انسان اور حیوان کے اندر فرق باقی نہیں رہتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بااخلاق بنائے، باکردار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔